28ویں آئینی ترمیم کا بھی شور بلند ہے، اور اس میں جو خبریں مختلف صحافی مختلف اس میں باہر لے کر کے آ رہے ہیں، جو دور کی کوڑیاں لاتے ہیں، انہوں نے ایک بات پر اب بحث ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی اندر کی خبر یہ ہے، بہت بڑے بڑے نامور جو صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ اس پہ ہم نے بھی پروگرام کیا تھا، نوید زوہری صاحب نے اس کا تجزیہ بھی کیا تھا کہ آنے والے الیکشن سے قبل 28 کروڑ نئے نوجوان ووٹر لسٹوں میں آ جائیں گے، جن کی عمر 18 سال ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں، وہ آہستہ آہستہ رجسٹرڈ کرا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اچھا، اب وہ ہے ینگسٹر۔ اچھا، ینگسٹر کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی خان صاحب، حالانکہ خان صاحب کی اپنی عمر 75 سال ہے، لیکن خان صاحب کو کہا جاتا ہے جی ینگسٹر پی ٹی آئی کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے۔ اس لیے 28ویں ترمیم میں ایک شک یہ بھی لائی جا رہی ہے کہ جی 18 سال کا ووٹر جو ہے وہ چونکہ اتنا باشعور نہیں ہوتا، تو لہٰذا عمر 25 سال کر دی جائے ووٹ دینے والے کی۔ اب وہ اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں یا واقعی باشعور نہیں ہوتا؟ تو بہت سارے لوگ دور کی جو کوڑیاں لاتے ہیں، انہوں نے کہا جناب اگر ایسی بات ہے اور یہ بات مان لی جائے تو پھر جس وقت بلاول صاحب چیئرمین بنے وہ بھی 18-19 سال کی تھے، تو باشعور نہیں تھا، اور سینئر لوگ ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تھے، تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ جی نوید زوہری صاحب۔ علی، روزانہ 18,000 نئے ووٹر رجسٹرڈ ہو رہے ہیں لوگ ہر آنے والے دن، کہ ہماری قوم جو ہے سب سے دنیا کی خوش قسمت قوم یہ ہے کہ اس ملکوں کی یہ نوجوانوں کا ملک ہے۔ 65% بھی بالکل 70 کے قریب چلی جائے گی اگر آپ 25 سال تک دیکھیں، 30 سال تک، تو یہ نوجوانوں کا ملک ہے۔ اور میرا انٹریکشن یو کے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے، یوتھ کی پالیٹکس کی ہے، میرا بہت زیادہ انٹریکشن رہتا ہے نوجوانوں سے، اور آج کا نوجوان بہت باشعور ہے۔ وقت اگر ہم اپنے اس زمانے میں لے جائیں، اس سے کہیں زیادہ باشعور ہے۔ اس کے پاس یہ فون ہے، گوگل ہے، اور اتنی چیزیں ہیں، اس کو دنیا کی ٹپس پہ ہے، اس پہ آپ اس سے بات نہیں کر سکتے۔ وہ پرانے سیاستدانوں کو تو مانتا ہی نہیں ہے، بولا ہم ان کا نام نہیں سننا چاہتے۔ ہم بات نہیں، جو کچھ کرے گا پاکستان کے لیے آپ کر رہے کیا ہیں، نوجوانوں کے لیے کر رہے کیا ہیں؟ نہ آپ انٹرٹینمنٹ ہے، نہ ہی آپ کے پاس تعلیم کے بعد روزگار کی ضمانت ہے، نہ ہی ایسی یونیورسٹیز ہیں جس میں وہ ہو، تو آپ ان سے بات کریں، وہ آپ کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں باتوں میں، آپ ان سے نہیں کر سکتے، آپ کو ان کو سننا چاہیے، اور اس کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ تو اگر اس قسم کا قدغن لگائیں گے تو یہ بہت غلط ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 18 سال کا نوجوان اس سے پہلے ووٹ دیا کرتا تھا، اب اگر یہ کہہ کے اس کو 25 سال کر دی جائے کہ اتنا زیادہ باشعور نہیں ہوتا؟ بالکل غلطی ہے۔ آج کل کا نوجوان 18 سال کا بہت باشعور ہے، اور ان کا ٹائم ہے، ان کو آپ ووٹ کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے لیے کریں، اس وقت پولیٹیکل پارٹیوں کو یوتھ پہ کام کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی چیزیں چھوڑ کے یوتھ پہ کام کریں۔ یوتھ پارٹی اس کے سر حق میں ہے، حالانکہ میں جس میں نے مثال دی بلاول صاحب کی، تو پھر اس وقت بھی اعتراض ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں، میں جہاں سمجھتا ہوں جتنا پیپلز پارٹی کو وہ اس کی مخالفت کرے گی، اگر یہ اس قسم کا قدغن لگایا جائے گا، اس ایج کو بڑھایا جائے گا، تو میں نہیں سمجھتا پیپلز پارٹی آن بورڈ ہوگی، پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی، ایم کیو ایم کا مجھے پتہ نہیں۔ تو ایم کیو ایم تو ظاہر ہے وہ جو بھی کہیں گے ان کے ساتھ ہوگی بہرحال، لیکن یہ دو جماعتوں کو تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پروگریسو نوجوانوں کو آگے آنے کے لیے یہ ان کی سپورٹ کریں گے۔ یہ اس قسم کے قدغن بہت مشکل ہے کہ آپ ترمیم کے ذریعے لائیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ترامیم میں چیزیں آئیں تو نقصان دہ ثابت ہوں گی؟ اور نقصان دہ ثابت ہوں گی، اس کے لیے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لیکن وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب پھر کیا کریں، وہ 2.5 کروڑ میں سے اکثریت جو ہے اس آدمی کی نکل آئی تو کیا ہوگا؟ اس آدمی کی جگہ آپ کام کریں، یوتھ پہ آپ کام کریں، ضروری نہیں ہے وہ ان کے ساتھ ہوں۔ یوتھ کے لیے لائے نا اقرار کو، پارٹی بنائی ہوئی اقرار نے، اقرار جیسی کئی پارٹیاں بنیں گی ابھی، قیام خان نے الگ بنا لی، اقرار نے الگ بنا اب لی، جو پارٹیاں بنیں گی وہ جواد نے الگ بنا لی۔ اگر کسی پارٹی نے اگلے الیکشن میں حصہ لینا ہے تو ابھی سے یوتھ پہ کام کریں، نوجوانوں کے لیے کام کریں، نوجوانوں کے لیے پلاننگ کریں، نوجوانوں کے لیے اپنا الیکشن مینیفیسٹو بنائیں۔ جو اس میں پیچھے رہ گیا وہ مارا جائے گا۔ نوجوان اوپن مائنڈ سے ہیں، میں اس بات کا بھی آپ کے ساتھ حامی نہیں ہوں کہ وہ سارے عمران خان کے ساتھ ہیں، سارے نہیں ہو سکتے۔ وہ اس کی جو انہوں نے بلینڈرز کیے ہیں اپنی، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، آج بھی اپنے اس میں ہے۔ تو بہرحال یہ جو پارٹی اس پہ پیچھے رہ جائے گی وہ بہت پیچھے رہ جائے گی۔ یوتھ پہ آپ کو لگتا ہے کہ کون سی پارٹیاں کام کر رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کو ہٹا دیں، کیا
نون لیگ لگ رہا ہے آپ کو کہ یوتھ کے حوالے سے کام کر رہی ہے؟ کوشش کی ہماری ہم نے پچھلے دنوں لیپ ٹاپ جو بانٹے اور لیکن بیانیہ تو سر نہیں ان کا بن پا رہا نا. ہاں لیکن وہ نوجوان قبول نہیں کر پا رہے. حالانکہ بلاول ینگ ہیں, بلاول بھی نوجوانوں کو اٹریکٹ نہیں کر پائے اپنی طرف. بلاول کوشش کرتے ہیں لیکن جتنی کوشش کرنی چاہیے ایز اے پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی کو, وہ میں سمجھتا ہوں ابھی اس میں مزید بہت زیادہ کی گنجائش ہے, اور ان کو یوتھ پہ کام کرنا چاہیے اور یوتھ کے لیے پالیسیز لانی چاہیے, اور اگر لائیں گے تو سروائیو کریں گے, ورنہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جنم لے لیں گی. اور وہ پھر کیونکہ جس طرح کہا جاتا ہے میاں صاحب اور یوتھ کے درمیان ایک فاصلہ ہے, تو بلاول خود نہ بھی چاہتے ہوں لیکن بلاول اور یوتھ کے درمیان بھی فاصلہ ہے. عام لوگوں سے تو ملتے جلتے نہیں, نہ بلاول نہ میاں صاحب. دیکھیں ایج کا اگر بات کریں گے, اگر پی ٹی آئی کے رہنما کی ایج لے لیں گے یا آپ نون لیگ کی لے لیں گے, تو سب سے کم ایج ڈفرنس نہیں, میں ملنے کی بات کر رہا ہوں کہ اب انٹریکشن بڑھانا پڑے گا. انٹریکشن نہیں کر رہے. ہاں آپ کو انٹریکشن کرنا پڑے گا یوتھ کے ساتھ, آپ کو جانا پڑے گا. آپ کہیں جی سیکیورٹی ریزن, فلاں ریزن اور یہ ریزن, کوئی دیکھیں سیاست میں کوئی ریزن نہیں ہوتا. اگر اس قسم کی آپ جلسے نہیں کرتے, کیا کرتے ہیں. اور آج کل تو اتنی زیادہ چیزیں آ گئی ہیں کہ سوشل میڈیا میں ایک نوجوان نے ایک آرٹیکل لکھا, اس نے ہلا کے رکھ دیا, پچھلے دنوں کی بات ہے. تو آپ کو یوتھ کے لیے پالیسی بنانی پڑے گی, اگر نہیں بنائیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے, اور یہ ٹائم پھر ان کو پتہ لگے گا کہ یہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ. جو ووٹنگ کا رزلٹ آ رہا ہوگا تو بڑا فرق ہو جائے گا.